اور ایک الگ نظریے کے لیے انہوں نے پاکستان آسانی سے حاصل نہیں کیا. لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں پہ کٹ مرے تھے اسلام پہ، اور لاہور واگا بارڈر پہ ننگی ناشدو اور سکھ لاد کے پاکستان بھیج دیا کرتے تھے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ آج ہمارے شہداء، جس طرح آپ نے قائد جمعیت شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق شہید میرے والد اور آپ کے روحانی والد کا ذکر کیا، آپ نے بڑے بڑے اکابرین اور اہل سنت والجماعت کی جماعت کے قائدین، جن میں کئی قائدین سے میری ملاقاتیں رہیں، حتیٰ کہ مولانا آدم طارق شہید اور مجنہ چیز نے قومی اسمبلی میں پرویز مشرف کے دور میں ہم دونوں نے تنہا شریعت بل پیش کیا اور اس کی جدوجہد کے لیے کئی برس کام کرتے رہے. لیکن کہاں پہ دو افراد اور کہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے سیکولر نظریات رکھنے والے پارلیمنٹیرینز، وہ کہاں اسلام نافذ کرنے دیتے ہیں؟ آج ان شہداء کی لسٹ طویل ہے، ان میں مولانا دل خان شہید بھی ہیں، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید بھی ہیں، بڑے بڑے حضرت مولانا آدم طارق شہید، مولانا اسحاق القاسمی، یہ سب رکن قومی اسمبلی بنتے تھے. جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے نشان پہ بنتے تھے اور سیڑھی ان کا نشان ہوا کرتا تھا پارلیمنٹ میں. ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹس جنگ سے ہمیشہ پہنچتے تھے، جو حضرت درخواستی گروپ اور مولانا سمیع الحق گروپ کے نام سے پہچانے جاتے تھے. آج بھی اگر ہم ہمت کریں، محنت کریں، دینی قوتوں کو، دینی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں اور اس ملک پاکستان کا قبلہ درست کرنا چاہیں اور اس کا قبلہ مکہ اور مدینہ کی طرف لے جانا چاہیں اور اپنے اکابرین اور قائدین کی شہادتیں اپنے سامنے رکھیں، تو یہ ملک بچ سکتا ہے. یہ ملک خالص سیکولر بننے سے بچ سکتا ہے. اس کا جو قرارداد پاکستان کے جو مقاصد تھے اور قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے، اس کے لیے اگر علماء حق ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں اور سمجھ جائیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی کامیابی ہوگی. لیکن آج ہمارے بڑے علماء مختلف سیاسی محاذوں پہ تقسیم ہیں، مختلف لیڈرشپ، دینی سیاسی جماعتیں بھی اپنے رخ سے ہٹ کے کبھی سیکولر سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اقتدار دیں گے. اقتدار تو اللہ سے لیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگیں تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا. لیکن آج ہمارا عقیدہ خراب ہو چکا ہے. آج ہم مذہب پرست مٹیریلسٹک دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مذہب پرستی اور اسلام کے خالص جو نظریات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اسلام نے ہمیں دنیا داری سے منع نہیں کیا، تجارت سے منع نہیں کیا، لیکن قوت لا یموت کا سکھایا گیا، قناعت ہمیں سکھائی گئی. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئرز بھی بناؤ، سائنٹسٹ بھی بناؤ، اس ملک کے سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز بھی بناؤ، لیکن خدا را ان کو قرآن کی تفسیر تو سکھا دو، ان کو فقہ، نحو، صرف اور دینی علوم کم از کم سکھا دو کہ وہ اپنے والد کا جنازہ تو پڑھا سکیں. آج ان کو دینی مسائل کی سمجھ تو آئے. دنیا بھر میں ہمارے پاکستانی اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز، ڈاکٹرز اور کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا بھر میں ملازمتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے اس جدت کی بڑی دنیا میں کتنے غیر مسلموں کو مسلم بنایا ہوگا؟
غیر مسلموں کو تو آپ تب مسلمانوں انجینئرز اور ڈاکٹرز مسلمان منائیں گے جب آپ قرآن سنت حدیث سے بھی روشناس ہوں، آپ کو دینی تعلیمات معلوم ہو اور آپ دلائل کے ساتھ ان غیر مذہب اور دیگر مذاہب والے لوگوں سے بات کریں جو آپ کے دفتر میں موجود ہیں، جو آپ کے ساتھ فیکٹری میں، وہ بھی اسلام کے پیاسے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوری تسلی کے ساتھ دین اسلام پہ سمجھا دیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ آج اگر مولانا سمیع الحق شہید کیے گئے تو سلامتی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے، وہ افغانستان میں بھی امن اور صلح کی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں صلحجو شخص سپر طاقتوں کو پسند نہیں ہوتا۔ جو شر فتنہ فساد پھیلانے والا شخص ہوتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو تو یہ باہر کی سپر طاقتیں اور عالمی بڑی ایجنسیاں ان کو زندہ رہنے دیتی ہیں کہ جنگیں بنائیں، فتنہ فساد بنائیں، خون بہائیں، لیکن جو شخص امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرے گا، جو شخص فرقواریت سے نکلنے کی بات کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے گا، ان کو پسند ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء کرام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہ فساد فی الارض والے نہیں ہیں، ہم جہاد فی الارض والے ہیں، لیکن اس وقت جب ہمارے ملک اور قوم کی ایک انچ پہ بھی کوئی کافر سوچے کہ ہم نے حملہ آور ہونا ہے اور پاکستان کو ہم نے اپنی گرفت پہ لانا ہے، تو وہاں ہمارے علماء، طلباء، حفاظ، قراء اور مجاہدین پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ ان سے آگے نکلنے میں، بڑھنے میں پاکستان کی عافیت سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پاک فوج! زندہ باد! پاک فوج! زندہ باد! لیکن ان حکمرانوں اور حکومتوں کو بھی چاہیے، ان افواج پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ علماء کرام اور مدارس کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھیں، کہ وہ پاکستان میں امن چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو وہ جہالت کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہمارے امیر کبیر اور وڈیروں اور چودھریوں اور نوابوں اور خوانین کے بچے تو آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں کروڑوں ڈالر لگا کے ان کے والدین آپ کے علاقے میں بڑے بڑے سرمایہ دار اور سردار ہیں، وہ وہاں پہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہمارے دیہاتوں اور پاکستان کے غریب اور زمیندار اور عام مسلمان جو اسلام اور پاکستان سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے تعلیم کی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ تعلیم بھی آج پاکستان میں پیسوں سے دی جا رہی ہے۔ یوں تو ریاست اور اسٹیٹ اور حکومت پاکستان کا فریضہ ہوتا ہے کہ صحت ان کو مفت دی جائے، تعلیم ان کو مفت دی جائے، ان کے لیے پانی کی فراہمی اور بجلی اور گیس کی فراہمی اور کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ یہ کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا پاکستان میں آج سے مہینہ پہلے 2-3 مہینے پوری پاکستانی قوم خوار ہوئی ہے، اور 3500 اور 3300 3300 پہ 20 کلو کا آٹا ایک غریب مزدور کے لیے کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟ آج سفید پوش مہنگائی سے رو رہے ہیں۔ تو اگر ریاست مدینہ کے قیام کے کوئی لیڈرشپ نعرہ لگاتی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کا آئین اسلامی ہے، تو پھر لوگوں کو ان کے حقوق دو۔ بڑے بڑے کرپٹ سیاستدانوں اور لیڈروں اور اس مافیا کو جن کی دولتیں لندن میں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، فرانس میں، پیرس میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ایسے چوروں اور ڈاکوں کو تو ڈی چوک اسلام آباد میں پھانسی دینی چاہیے، جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم رات دن IMF کے آگے رو رہے ہیں، ہم قرضے مانگ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کبھی عرب ہم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کبھی IMF
اور لندن اور امریکہ والے اور بینکوں والے وہ کہتے ہیں آپ پہ اعتماد نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسا دور آ گیا ہے. ہمارے کرپٹ لیڈرشپ اور سیاستدانوں اور وزیروں اور مشیروں کی فوج نے آج پاکستان کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. کبھی اسلام کا درد آپ کے پیٹ میں اٹھا ہے, کبھی اسلام کے درد کا مروڑ آپ کے پیٹ میں اٹھا ہے. جب بھی آپ کا مروڑ اور درد اٹھتا ہے, کرسی میرے ساتھ کیوں نہیں, اس کے ساتھ کیوں ہے, اس کے ساتھ ہے, میں کیوں کرسی نہ کھینچ لوں. آج جنگ صرف کرسی کی ہو رہی ہے, عوام کے حقوق کی نہیں ہو رہی. عوام جو مر کھپ رہی ہے, جو بدحال ہو چکی ہے, ان کی کوئی فکر نہیں. 77-78 سال بڑی بات ہوتی ہے قوم اور ملک کے ترقی کے لیے. ہم سے بعد میں ممالک بنے, آج وہ دنیا کی کس سطح پہ پہنچ گئے, لیکن آج ہم آٹا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور سستا آٹا لے کے اپنے گھر میں درجن 2 درجن بچوں اور خواتین اور بوڑھوں کے پیٹ بھرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ انتہائی ظلم ہے. ہماری لیڈرشپ اسلامی دینی جماعتوں کو اور قومی محب وطن دینی سیاستدانوں کو اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے. آج مدارس کو مختلف ادوار میں کھینچا گیا, اس کے علماء پہ بڑی بڑی پابندیاں لگائی گئی اور ان کو سلے میں رکھا گیا اور ان پہ دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے. یہ تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں. اسی مدارس کی برکت ہے کہ آج پاکستان میں اس قدر بدامنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. آج پاکستان میں اس قدر ڈاکے اور اس قدر چوری نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ ممبر و محراب پہ امام اور خطیب اور عالم بیٹھ کے قوم سے اپیل کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے کو مت چھوڑو, کسی کے حق کو مت چھینو, کسی کے کھیت سے بغیر اجازت کے آپ ایک پھل بھی نہیں توڑ سکتے. اگر یہ دروس علماء اور ممبر و محراب اور خانقاہ اور مدرسے سے یہ خطیب حضرات اس قوم کو مسلسل تعلیمات نہ دیتی تو پتہ نہیں آج ہماری قوم ایسی ابتر ہو چکی ہوتی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں اور امیروں کے گھروں میں داخل ہوتے اور ایک ایسا انقلاب اٹھ جاتا کہ امیروں کے سر کٹ جاتے. کیوں کہ غریب دیکھ دیکھ کے غریب کا استحصال ہو رہا ہے. آپ کے محلات اور قلعے اور کوٹیاں پوری نہیں ہوتی اور غریب بیچارے کہ بجلی کے گیس میں جان چلی جاتی ہے. ان کو دل کے دورے پڑتے ہیں جب آپ کے بجلی اور گیس کے بل ان کے پاس پہنچتے ہیں. آج ہمارے علماء کرام سے بھی پوچھا جائے گا, دینی سیاسی قیادت سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے اتنی آواز کیوں نہیں بلند کی. کبھی کبھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ شاید ہماری آواز جا کے دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے, لیکن پھر ہم اپنے قائدین شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ کی جدوجہد, شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب فکوڑا خٹک نور اللہ مرکزہ کی جدوجہد, حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی قائد جمعیت شہید ناموس رسالت کی جدوجہد سامنے آتی ہے تو وہاں ہمارے حوصلے پست ہونے کے بجائے پھر ایک منظر کی طرف چل پڑتے ہیں. ورنہ کبھی کبھار ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہاں کسی کے سینے میں دل نہیں پتھر ہیں جو اس قوم کے لیے اور اس دین اسلام کے لیے مدارس اور خانقاہوں کے لیے نرم کیوں نہیں ہوتے. آج اسلام آباد کی سطح تک تو سب وہاں کہتے ہیں سب خیر خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, ملک بہت اچھا چل رہا ہے. میں اکثر اسلام آباد والے سے کہتا ہوں کہ آپ جس ماحول میں, جس حکومت اور جس ماحول میں آپ کو تو سب اچھا نظر آ رہا ہے کہ آپ ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں, آپ ذرا پاکستان کی اکثریت چاروں صوبہ کے دیہاتوں میں جائیں کہ وہاں خوشحالی ہے یا کتنی بدحالی ہے. وہاں کا مزدور ترس رہا ہے کہ مجھے محنت کے لیے کوئی کام دیا جائے. فیکٹریاں آج بند پڑی ہوئی ہیں ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں
کہ دینی مدارس اس وقت ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہیں کہ ان کا تصور یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے، اور اسی میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اور افواج پاکستان کو اور پولیس پاکستان کو اور قوم پاکستان کو اور امیر اور غریب کو ہم لڑنے سے بچا لیں، اتفاق اور اتحاد کی تعلیمات دیں، اور جو استحصالی نظام غریب سمجھ رہے کہ میرے سر پہ مسلط کیا گیا ہے، تو اس میں ہمارے بڑے بڑے وڈیروں کا ہاتھ ہے، قرضے وہ لیتے ہیں، اربوں کربوں وہ لیتے ہیں، لیکن ٹیکسز جو ہیں تو ہمارے غریب پاکستانی عوام بھرتے ہیں، پارلیمنٹ میں سردار نواب چودھری بیچتے ہیں، لیکن بڑے بڑے خاندانوں اور علماء اور دینی جماعتوں کو قیادت کو زبردستی اپنے حلقوں میں گرا دیا جاتا ہے، اور ان کے آگے بند باندھ لیے جاتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے، یہ آئیں گے پارلیمنٹ میں تو کلمہ حق بولیں گے۔ آج امارت اسلامی کی آپ کے سامنے مثال دی گئی، واقعی وہاں وہ حالات نہیں جیسے پہلے بدامنی تھی، اب وہاں کئی فیصد امن ہو چکا ہے، اور جب بھی افغانی تو عام مہاجر پشاور اور اسلام آباد پنڈی یہاں تک آتے جاتے ہیں، آپ ان سے بیٹھے وہ کہیں گے ہمارے ہاں تو پیٹرول بھی سستا ہے، سبزی بھی سستی ہے، دالیں بھی سستی ہیں، امن اور سکون ہے۔ لیکن آج پاکستان کو بڑی تکالیف بھی اٹھانی پڑی، ہم نے افغانستان کی پوری پاکستان نے ہمیشہ پاکستانی قوم نے اور حکومت پاکستان جس وقت کی بھی تھی افغانستان کی پوری مدد کی۔ جہاد افغانستان میں وہ بے سر و سامان ہو کے تقریباً 40-50 لاکھ سے زائد لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو ہم نے ان کو الحمدللہ اپنی سر آنکھوں پہ اور ماتھے پہ اور دل اور سینے پہ بٹھایا، اور اپنی پنجاب اور سرحد کی زمینیں اور کراچی اور کوئٹہ کی زمینیں کھول دی تھی۔ تو ہمارے تو دوستانہ روابط ہیں، اسلامی ملک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، آپس میں اختلافات چھوٹی چیزوں پہ ریاستوں کے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہمارے لیڈرشپ اور عوام کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ قرآن سنت حدیث کو نافذ کر کے پرامن رہ سکتے ہیں اور اللہ کی برکات اور ثمرات اسلامی حکومت کی دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہمارے ملک کے اندر ہم اپنی اسلام کے ثمرات نہیں دے سکتے؟ آپ اپنے گھروں سے تجربہ کر لیں، آپ کے گھر ایک بچی عالمہ حافظ ہو جاتی ہے، ایک دو چھوٹے بچے آپ کے قاری اور حافظ ہو جاتے ہیں، اس غریب سے پوچھیں کہ اس کے گھر میں کتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی برکات اس قرآن کے حفظ اور دین سیکھنے کی وجہ سے اس گھر پہ پوری، وہ غریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنی دولت نہیں ہوتی، اتنے وسائل، لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے۔ آج ہمارے عمراء بھی پاکستان میں مطمئن نہیں ہیں، آج اخلاص ختم ہو گیا سیاستدان اور لیڈرشپ میں۔ روزانہ الیکشنوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے مولانا سمیع الحق شہید کی بات یاد آ جاتی ہے کہ پھر الیکشن ہوں گے، پھر ہم آئیں گے اور آئیں گے، ہم کم آئیں گے وہ زیادہ آئیں گے، لیکن ان انتخابات کا فائدہ کیا پہنچے گا ملک کو؟ اربوں کربوں روپے انتخابات پہ لگا دیے جاتے ہیں، بیچ میں کئی 5 سالہ بھی پورے نہیں ہوتے، 2-3-4 دفعہ انتخابات، یہ ضمنی ہے، یہ فلاں ہے، قوم کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، لیکن قوم بیچاری کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس سے ہمارے سیاستدان اور لیڈرشپ، حتیٰ کہ پاکستانی قوم نے بھی بغاوت کی اور غداری کی، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ جو آج ہمارے اوپر حالات اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں، سیلاب ہم پہ بار بار آ رہے ہیں، زلزلے بار بار مسلمانوں پہ، ترکی اور شام کو دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے اختلافات اتنی بڑی قوت ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بیت المقدس شریف جو ہے تو وہ یہود و نصارہ اور اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج اتنا بڑا مضبوط پاکستان اور پورے ایک مضبوط افواج پاکستان جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اس بارڈر پہ موجود ہے، لیکن بارڈر کے اس پار
کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں کی حالت کیا ہے؟ ان کو روزانہ شہید کیا جا رہا ہے۔ برما میں مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کو ایسا کاٹا گیا، کسی اسلامی ملک میں اہمیت اور جرت اور غیرت نہیں آئی کہ وہ اپنی افواج وہاں پہ اتار کے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے۔ کہتے ہیں یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہم کس طرح ہوا میں پہنچیں گے؟ تو وہ جو ہماری عالمی کیا اللہ کے حقوق اور قوانین کو پامال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں بھی وہ مجبور ہیں آج بنگلہ دیش کے بارڈروں پہ کئی کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خدا را ان مسلمان مظلوم قوموں سے سیکھنا چاہیے۔ وہاں کے حالات بدلے، وہ اب تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، تو آج ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی اعلیٰ قیادت، محب وطن اور دینی قیادت، سیاسی قومی مخلص قیادت کو ایک میز پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک کیوں اتنا بدحال ہے۔ پاکستانی قوم، خدا نخواستہ ایسا ہو کہ پوری پاکستانی قوم اپنی سیاسی قیادت کو کل جہاں سے گزرے پتھر مارے، تو اس سے پہلے ہم سب کو سنبھل جانا چاہیے اور پاکستانی قوم کے حقوق بحال کرنے چاہیے، اور یہ ڈاکے اور چوری اور یہ بدمعاشی اور ایک دوسرے سے کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے استغفار پڑھ کے خالص وقت پاکستانی قوم کا سوچنا چاہیے۔ آپ تو شکر ہے پنجاب کے ایک حصے میں امن محسوس کرتا ہوں، لیکن پشاور میں مسجد میں 150 افراد، پولیس مین بیچارے، سپاہی اور افسر، کس گناہ میں؟ اہل سنت والجماعہ کی اکثریت ہمارے مسلک کے لوگ وہاں پہ پٹھانوں میں زیادہ یہی ہے۔ وہ ایک ہی مسجد میں ایک دیوبندی میں تو سمجھتا ہوں کسی حقانیہ کے عالم کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، اور پوری مسجد کو اڑا دیا گیا، 150 لوگ شہید ہو گئے۔ تو کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ ہم روزانہ آپس میں مشت و گریباں رہیں؟ تو پاکستان کو اپنا دشمن جو ہے ہر حالت میں تلاش کرنا ہوگا۔ وہ کون سا خبیث دشمن ہے جو پاکستان میں دن دہاڑے مولانا سمیع الحق کو بھی شہید کرتا ہے، 150 لوگوں کو بھی مسجدوں میں اڑا دیتا ہے؟ وہ کون سا خبیث دشمن ہے جس کو شے مختلف ممالک سے ملتی ہے؟ وہ معلوم دشمن ہے۔ ہندوستان سب سے بڑا ہندو ہمارا دشمن ہے، وہ رات دن یہاں پہ ایسی کارروائیاں کرتا ہے کہ پاکستان ہل کے رہ جائے، نہ اس کی معیشت مضبوط ہو، نہ سیاست مضبوط ہو، اور قوم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ حضرت درخواسی صاحب دامت برکاتہم جیسے کئی خانقاہیں اور خاندان اس ملک میں ہیں۔ اگر ہم اور آپ اور دینی سیاسی جماعتیں جو مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی اخلاص سے اٹھیں اور انقلابی قدم اٹھائیں، اور ایک بڑا مضبوط ایسا الائنس اور اتحاد بنائیں جو ملی یکجہتی کونسل کی طرح مضبوط ہو، پوری پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، اور ان بڑی بڑی جنگوں سے اور کرسی اور اقتدار کی جنگوں کہ سیکولر خود میں لڑتے رہیں۔ اگر دینی قوت ایک ہو گئی تو اللہ کو منظور ہوا تو ہمارا ووٹ بینک جمہوریت کرتے تو ہم تھک گئے، چلیں پھر آزما دیتے ہیں، لیکن دینی قوتیں اگر ایک ہوں گی تو پھر ہمارا ووٹ بینک بھی مضبوط ہوگا، اور ہمیں کسی سیکولر پارٹی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ ملک و قوم جو ہے تو علماء اور اہل حق کی طرف دیکھ لیں، علماء دیوبند کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اٹھیں اور اس ملک میں امن مارچ بھی قائم کریں اور ہر صوبے میں پہنچیں، بڑے بڑے شہروں اور ڈویژنوں میں پہنچیں، اور وہ اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے قوم کے سامنے اور حکمرانوں اور انتظامیہ کے سامنے کہ بس اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، تو انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے گا، دشمن انشاءاللہ ناکام ہوگا اپنے حربوں میں، اور یہ مدارس اور خانقاہیں اور دینی قیادت مزید ترقی کرے گی، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کو بھی پاکستان سے تقویت حاصل ہوگی۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت نے حکمن فرمایا تھا کہ آپ 25-30 منٹ لازماً لیں، تو میں معافی بھی چاہتا ہوں
اگر میری تقریر میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی بات آپ ایسی سمجھے ہو جس میں آپ کی مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ آپ کے دل کو، اس پہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہر انسان کی اپنے نظریات ہیں، اپنے خیالات ہیں، اور ہم کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صحابی من جزاک اللہ۔